السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفظين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ اس ہفتے گاڑیوں کے کھڑے کرنے کی تھوڑی دشواری ہوگی، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یہ دشواری بھی دور ہو جائے گی۔ ابھی جو صاحبان آ رہے ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ ایک طرف گاڑیوں کو رکھ لیں یا مین گیٹ کے باہر کھڑی کرنے کی کوشش کریں۔ تعمیری کام جاری ہے اور جو قوم زندہ ہوتی ہے وہی تعمیری کام کرتی ہے۔ کسی کی بیجا تعریف کرنے کا بھی میں قائل نہیں ہوں اور کسی کو بلا وجہ گرا کر کے بھی بات کرنے کا میں قائل نہیں ہوں۔ محترم حضرات، آج جمادی الاخری کی 22 تاریخ ہے اور آج خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جو ہم خطبے میں کہا کرتے ہیں، یعنی تمام بشر میں سب سے افضل کس کے بعد؟ بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد بالتحقیق، تحقیق کے ساتھ امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ملائکہ میں جو رسولان اعظام ہیں، جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور ان میں بھی جو سب سے افضل ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ ملائکہ میں رسولان اعظام کہلاتے ہیں۔ عام انسانوں میں کوئی ان سے بڑھ نہیں سکتا۔ ہاں، انسانوں کے جو پیغمبر ہیں ان کا مقام ان سے بھی اعلیٰ، اور ہمارے پیغمبر کا جو مقام ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جس ذات کو اللہ رب العزت نے سب سے بلند بالا مقام عطا فرمایا وہ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملائکہ میں جو رسولان اعظام ہیں عام انسان ان سے بڑھ نہیں سکتے۔
لیکن ملائکہ میں جو عام ملائکہ ہیں ان میں عام انسان بڑھ سکتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اگر رسولان اعظام کو نکال دیا جائے تو تمام مخلوق خدا میں سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہے۔ آج انہی کا یوم وصال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر کے پشت پر جو دیوار سب سے مضبوط تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ عام حالات میں انسان زندگی گزار لیتا ہے، تکلیفیں نہیں آتی تو عام طور پر زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے۔ انسان کو کہتے ہیں دو وقت میں آزمایا جاتا ہے، یا تو آسانی کے وقت یعنی خوشی کے وقت، یا غم کے وقت۔ اگر خوشی کی حالت میں سجدہ شکر بجا لائے یقیناً وہ مومن کامل ہے۔ غم کی حالت میں بھی اگر اللہ کا شکر ادا کر دے تو یقین جانے وہی مومن کامل ہے۔ زبان پر شکوہ جاری نہ ہو کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں، یہ زبان پر کبھی نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا یہ معاملہ تو نے ہمارے ساتھ کیا۔ مثال کے طور پر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، آدمی بہت جلدی دل برداشتہ ہو کر کے بولتا ہے یہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوا، یہ ظلم، یہ معاملہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوا۔ محترم، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہی ہوا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ بندہ اللہ سے مانگتا ہے، دے تو اس کی عطا ہے، نہ دے تو اس سے بڑی عطا ہے، اس سے بڑی عطا ہے۔ اب بندہ نہیں سمجھ پاتا۔ دیکھو ایک بات سیدھی سادی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے تو نہیں آیا، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے تو نہیں آیا۔ جانا کب ہے، آنا کب ہے، کیا ہمارے ہاتھ میں ہے؟ اگر ہمارے اختیار میں اللہ دے دے تو کون ہے جو دنیا سے جانا چاہے گا؟ سب رہنا چاہیں گے۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ جس کے اختیار میں ہے اس کی رضا کے مطابق زندگی اگر بندہ گزارنے لگے تو ساری دشواریاں بھی اسے آسانیاں لگنے لگے گی۔ مرنے والا مر گیا، چلا گیا۔ ہم سوچتے ہیں کچھ دن اور رہ جاتا۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں فرمایا احکم الحاکمین، سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ تو جب سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، ہم قرآن پاک اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو عقیدہ بھی اس بات کا ہونا چاہیے کہ جس رب نے کائنات کو پیدا کیا وہی زندگی بھی دینے والا ہے، وہی موت بھی دینے والا ہے، اور وہی موت کا وقت بھی متعین کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پشت پر اگر کوئی کھڑے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انسان جوانی میں بہت گناہ کرتا ہے، سرکشی، تکبر، غرور، رونق، نافرمانی جوانی میں بہت ہوتی ہے۔ کیوں؟ جوانی میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے جو اسے رونق اور تکبر پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ اعلان کیا اے لوگوں مجھے پیغمبر مانو، تو یہ بتاؤ پوری دنیا نے انکار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ پوری دنیا نے انکار کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس وقت جوانی کے عالم میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے انکار کرتے، لیکن آپ جانتے ہیں جوانوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رازدار مصطفیٰ کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کے معاملات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، اس زمانے میں ابو بکر کی جتنی زیادہ ضرورت تھی آج اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، اسی عقیدے کی، اسی وفا کی، اسی پشپناہی کی، اسی استقامت کی اور اسی ولولے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں اس بات کی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یکا ہے، تنہا ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر اعظم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ دو بات کی گواہی دی، دو باتوں کی گواہی دی، ایک اللہ کی اور دوسرے رسول اللہ کی۔ بتاؤ پوری زندگی نبھا کر کے دکھایا کہ نہیں؟ اس مسجد میں ہمارا مسلمانوں کا غلبہ ہے، ہم مسلمانوں کے بیچ میں جیتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر باہر کا دباؤ ضرور ہے، اندرونی طور پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ ہم مسلمان، ہمارے بچے مسلمان، ہمارے ماں باپ مسلمان، گھریلو ماحول، محلے کا ماحول ایک اسلامی ہے، تھوڑا بہت تو ہے، یہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا، کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ماحول تھا؟ نہیں، کفار مکہ تو دشمن بن گئے، کفار مکہ دشمن بن گئے، گھر والے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند جنگ بدر ہوئی تو ایک طرف حضرت ابو بکر مسلمانوں کے ساتھ تھے اور ایک فرد اور ایک جو فرزند ہیں وہ کفار قریش کے ساتھ تھے، جنگ کر رہے تھے۔ تو ان کو بہت پریشانی کا سامنا تھا، گھر کے اندر سے بھی، باہر سے بھی، اور تجارت سے بھی۔ تجارت سے کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے سب سے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور جو سامان تجارت بک نہیں پاتا تھا تو کفار قریش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے کہ اس میں کس طرح کی تبدیلیاں کی جائے، کہاں بیچا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے مطابق مشورہ دیتے، مشورے پر جو عمل ہوتا وہ کامیاب ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کفار قریش میں ان لوگوں میں ہوتا تھا جو بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے، جیسے قصاص کا، جیسے قتل کا، جیسے خون بہا یعنی فدیہ کا۔ یہ دنیا کے بڑے فیصلے ہیں، یہ نکاح، طلاق، لڑائی جھگڑا، یہ چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن جو قتل ہے، خون بہا ہے، فدیہ ہے، قصاص ہے، یہ بڑے فیصلے مانے جاتے ہیں، جس کا فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام اور کس منصب پر تھے، لیکن جس دن گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، خاندان مخالف ہوا، محلے والے مخالف ہوئے، گھر والے مخالف ہوئے، اور جو تاجروں کی قوم تھی وہ پوری کی پوری مخالف ہو گئی۔ اس نے کہا ابو بکر اب آپ تجارت نہیں کر سکتے، کہا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، تجارت چھوڑ سکتا ہوں، پیغمبر کو مانا ہے تو مانا ہے، زبان سے نہیں مانا ہے بلکہ دل سے مانا ہے، اور جب تک زبان چلتی رہے گی، دل میں دھڑکنیں رہے گی، اس وقت تک ابو بکر یہی کلمہ پڑھتا رہے گا۔
کیا آپ کو مارا نہیں گیا؟ کیا آپ کو پیٹا نہیں گیا؟ کیا آپ کو ترسایا نہیں گیا؟ کیا آپ کو نکلنے پہ نہیں مجبور کیا گیا؟ کیا آپ کی تجارتوں کو نہیں روکا گیا؟ سب کچھ روکا، لیکن پیغمبر کے پشت پر جو مضبوط ترین دیوار تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں بچپنے کے عالم میں آپ کے والد ابو قحافہ اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس وقت تو کوئی ایمان اعلان نبوت نہیں ہوا تھا نا، اعلان نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں کیا۔ مسئلہ ذہن میں رہے، پیغمبر پیدائشی ہمیشہ سے پیغمبر ہی ہوا کرتا ہے، اعلان اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اعلان جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہو۔ 40 سال سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان جب پیغمبر نے اعلان کیا تو ظاہر سی بات ہے جب حضرت ابو بکر کا بچپنا تھا اس وقت ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ آپ کے والد نے ہاتھ پکڑا، بت خانے میں لے کر کے گئے، مختلف بت پتھروں کے رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے والد نے کہا یہ خدا ہے، تم ان کو سجدہ کرو۔ چنانچہ وہ یہ بول کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے ہاتھ چھوڑا اور اس کے بعد باہر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک 7 سال 8 سال کی عمر کی بات بتا رہے ہیں، 7 سال 8 سال کی عمر۔ فرماتے ہیں کہ بتوں کے سامنے کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا میں بھوکا ہوں، مجھے پہلے کھانا کھلاؤ۔ بھائی پتھر کا بت کیا کرے گا؟ پتھر کا بت کیا کرے گا؟ وہ تو اپنے اوپر دھول مٹی پڑی ہوئی وہ بھی نہیں صاف کر سکتا، وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، دوسرے کی کیا کرے گا؟ دیکھو یہ بہت بڑی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ آج دنیا جو تباہ ہو رہی ہے یہ ایک قوم کے لیے نصیحت ہے کہ جس کو تم مانتے ہو وہ مانے جانے کے لائق ہے کیا؟ چلو بات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ کیا کھانا دیتا؟ کہا ارشاد فرمایا میں پیاسا ہوں، پانی پلا۔ نہیں پیا ہے۔ کہا مجھے اچھے کپڑے تو پہننے کے لیے۔ ارے وہ کیا کرے گا جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکتا ہو، جو اپنے اوپر کی مکھی کو نہ اڑا سکتا ہو، وہ کیا کرے گا؟ آپ نے پتھر اٹھایا، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں دے سکتا تو مجھے سے بچ جا، میں مار رہا ہوں، بچ کر کے دکھا۔ مارا، توڑ تاڑ کے برابر کر دیا، مارا توڑ تاڑ کر کے برابر کر دیا۔ سجدہ کرنا تو دور کی بات، اپاہج بنا کر کے رکھ دیا۔ جس کو مالک اور خالق مانا تھا زمانے نے اس کو اپاہج بنا کر کے رکھ دیا۔ سر توڑ دیا، ہاتھ پاؤں مار کر کے توڑ دیے، بت کو مار کر کے توڑ دیا، برابر کر دیا۔ گھر آئے ابو قحافہ، جب دوبارہ آئے دیکھا جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اس بچے نے اس کا برا حال کر دیا، فوراً ہاتھ پکڑ کر لے کر کے باہر آ گئے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ان کی والدہ کے پاس لے کر کے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس لے کر کے آئے، سارا ماجرا بتایا کہ اس بچے نے ایسا ایسا کر دیا جو کوئی بچہ نہیں کیا کرتا ہے۔ آپ نے سرزنش کی، آپ نے ڈانٹا، اللہ اکبر۔ ان کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارشاد فرمایا ابو قحافہ ابو بکر کو کچھ نہ کہے، ابو قحافہ ابو بکر کو کچھ نہ کہے۔ یہ جب پیدا ہوا تھا تو آواز دینے والے نے آواز دی تھی اور میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ابو بکر کا نام آسمانوں میں صدیق پکارا جائے گا، پیغمبر آخر زمان کے یہ مصاحب ہوں گے، سب سے بہترین دوست ہوں گے اور تاحیات انہی کے ساتھ رہیں گے اور سب سے بڑے پشمنا انہی کے رہیں گے۔ یہ میں نے اس وقت آواز سنی تھی، ابو قحافہ ابو بکر کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو، ان کے ساتھ سرزنش نہ کرو۔ ابو بکر ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ابو بکر ابھی 7-8 سال کی عمر سے گزر رہے ہیں، ابو بکر کو بھی کچھ بھی نہیں معلوم کہ آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے، لیکن قدرت رہنمائی کر رہی ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ خاص بچہ ہے۔ قدرت ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی بت خانہ جانا گوارا نہیں کیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی۔ یہ وہ صحابی ہیں
جنہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، دغا نہیں دیا، اور کبھی بتوں کے آگے جھکے نہیں، موحد رہے، یعنی جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے ایک خدا کو ماننے والے رہے، اور جب تک انتقال نہ ہوا اس وقت تک اسی پر استقامت پسند رہے۔ مدینہ پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محفل تھی، بہت سارے صحابہ کرام اس میں جمع تھے، مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اپنی اپنی باتیں بتا رہے تھے، اسلام لانے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، کیسے کیسے معاملات ہوتے تھے، کس طرح سے کفار مکہ ان کے ساتھ پیش آتے تھے، وہ کس طرح سے تجارت کرتے تھے۔ ان میں کچھ اچھی باتیں بھی تھی، کچھ خراب باتیں بھی تھی، پر اسلام کے آنے کے بلکہ ہجرت کے کئی سال کے بعد شراب حرام ہوئی نا، پہلے تو حرام نہیں تھی، پہلے تو حرام نہیں تھی، تو بہت سارے لوگوں نے پی بھی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے درمیان یہ بات چل رہی تھی، تو اسی میں سے پوچھنے والے نے ایک نے پوچھا، ابو بکر آپ اپنا بتائیں، کیا آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا؟ کیا آپ نے شراب پی کبھی؟ اللہ اکبر! کھڑے ہوئے حلفی طور پر ارشاد فرمایا، ابو بکر کی پیشانی اگر زندگی میں جھکی ہے تو رب کے آگے جھکی ہے، رب کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکی۔ اور اس زبان اور اس منہ میں اللہ نے حلال رزق ہی ڈالا ہے، حرام رزق کو ہم نے کبھی اس میں جانے نہیں دیا، یعنی منہ کو کبھی شراب لگائی نہیں، منہ کو کبھی شراب لگائی نہیں۔ یہ بات جستا جستا دھیرے دھیرے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ صحابہ نے کہا ابو بکر ایسا ایسا کہہ رہے تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر سچ فرما رہے تھے۔ آپ سوچئے پیغمبر اعظم کے پاس یہ بات نہیں ہوئی ہے، یہ صحابہ کے پاس بات ہوئی، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر سچ فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں۔ یہاں ابو بکر کا مقام معلوم ہوتا ہے تو تھوڑا یہ بھی تو سوچ کر کے دیکھو، ابو بکر نے اپنی زندگی سمجھ کر کے گزاری ہے، لیکن ابو بکر کی ساری زندگی پیغمبر اسلام کے نگاہوں کے سامنے بھی ہے، تبھی تو گواہی دی، تبھی تو مانا کہ ابو بکر بالکل سچ کر رہے ہیں، اس معاملے میں وہ سچے ہیں۔ حضرت عقیل حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ایک معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا، بگڑ گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا، کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ سرکار سے بڑی قرابت تھی، بہت قریبی رشتہ تھا نا، بہت قریبی رشتہ تھا، اس لیے آپ نے جواب نہ دیا۔ اللہ اکبر! پھر آپ اداس ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر، قوم نے میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا، میں غلطی پر نہ تھا پھر بھی میری سرزنش کی۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر کے چہرے پر سرخی آ گئی، جلال آ گیا، غصہ آیا، سرکار کھڑے ہوئے، صحابہ کو جمع فرمایا، سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کو تکلیف نہ دیا کرو، ابو بکر کو تکلیف نہ دیا کرو، ابو بکر کو تکلیف دینا پیغمبر اعظم کو تکلیف دینا ہے۔ اور میں وہ گھر دیکھ رہا ہوں کہ سب کے گھروں میں اندھیرا ہو سکتا ہے، اللہ نے ابو بکر کا ایسا گھر بنایا ہے جہاں پر ہمیشہ اجالا ہی اجالا رہے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس موقع پر جب ساری دنیا مجھ کو جھٹلا رہی تھی، اس وقت ابو بکر مجھے مان رہے تھے،
اس وقت ابو بکر میرا کلمہ پڑھ رہے تھے، اور جس وقت اسلام کو دولت کی ضرورت پیش آئی تھی، بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، تو ابو بکر ہی تھے جو اپنا گھر کا سارا اثاثہ لے آئے تھے اور انہوں نے اسلام پر قربان کر دیا۔ تم سب کے حق کو میں نے ادا کر دیا ہے دنیا میں، اور ابو بکر کے حق کو میں نے اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، اللہ ہی ان کا حق ادا فرمائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیسا انہیں مقام عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسا مقام عطا فرمایا۔ آپ ایک بات بتائیے، کوئی آپ کو اگر بولے کہ کوئی شخص خواب میں ایک ہی رات میں دلی، کلکتہ، ممبئی، ہر جگہ سے گھوم گھام کے پورا ہندوستان نہیں پوری دنیا سے گھوم کر کے آ گیا، آپ کیا بولیں گے؟ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے ایک رات میں پوری دنیا گھوم جانا، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ کو نام بتائے کہ ارے تمہارے ہی دوست فلاں نے کہا، تو آپ کیا بولیں گے کہ جھوٹا ہی تو ہے، جھوٹا ہی تو ہے۔ لیکن آپ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی حیات کو دیکھو۔ معراج میں سرکار تشریف لے گئے تھے، معراج میں سرکار تشریف لے گئے تھے، مکہ المکرمہ سے بیت المقدس گئے، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، عرش و کرسی، جنت، دوزخ، سب کا معاملہ، اور پھر دیکھ کر کے واپس تشریف لائے۔ صبح اعلان فرمایا آپ نے، صبح اعلان فرمایا کہ رات کے مختصر سے، پوری رات میں نہیں، رات کے مختصر سے حصے میں ابو جہل دوڑا ہوا گیا، دوڑا گیا۔ کس کے پاس گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہا کہ اگر کوئی کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ بیت المقدس گیا، ساتوں آسمان پہ گیا، کہتا ہوں اس کی تصدیق کرو گے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، جھوٹا۔ کب تمہاری پیغمبر تمہاری دوست نے کہا ہے؟ جب پیغمبر کا نام ذرا کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ ابو بکر نے کبھی مفاہمت نہیں کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کے بارے میں کبھی مفاہمت نہیں کی۔ یہ بہت بڑا درس ہے۔ اسلام میں لوگ بہت جلدی گنجائشیں نکالنے لگتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا، کیا ویسا نہیں ہو سکتا۔ جو اسلام اوریجنل چلا رہا ہے وہی اسلام پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ اس کو ویسے ہی مانو، اس میں ترمیم مت کرو، اس میں ترمیم مت کرو، اس میں تبدیلیاں مت کرو۔ اسلام نے کہا 2 ہاتھ سے مسافہ کرو تو 2 ہاتھ سے مسافہ کیا کرو۔ یہ شیک ہینڈ، ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا، یہ کہتے ہیں یہ تمہاری سنت ہو سکتی ہے، پیغمبر اعظم کی سنت نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلے 3 مرتبہ گلے ملتے تھے، اب تو 1 مرتبہ پہ ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کل لوگوں کو نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، لوگوں کا وقت نہیں ہے کہ اگر فرض نماز ختم ہو تو اس کے بعد بیٹھ کر کے دعا مانگی جائے، وہ اس سے پہلے چل دیا کرتے ہیں۔ اپنی طرح اسلام کو مت ڈھالو، اسلام کی طرح اپنے آپ کو ڈھالو۔ عبادت وہی قابل قبول ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق کی جائے۔ یہ بات پھیلتی جا رہی ہے، لوگ ایک ہی دن میں نکاح بھی کرتے ہیں، ایک ہی دن میں ولیمہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے ہیں۔ بعض کا عذر کیا ہوتا ہے؟ وقت کم ہو، ثواب زیادہ ہو۔ یہ بتاؤ تم صحابہ سے تو بہتر نہیں ہو سکتے، پیغمبر اعظم سے تو بہتر نہیں ہو سکتے۔ جب انہوں نے اس عبادت کو اس طور پر ترتیب دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس عبادت کو اپنے طور پر کرنے والے؟ ولیمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ولیمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ولیمہ ایک دن آدمی نکاح کرے، رات دلہن کے ساتھ گزرے، دوسرے دن جو دعوت کی جاتی ہے اسی کا نام، جو خوشی کے موقع پہ دعوت کی جاتی ہے اسی کا نام ولیمہ ہے۔ ولیمہ کیا ہے؟ کہتے سنت ہے۔ سرکار نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کے ذریعے سے کیوں نہ کرو۔ یہ تو سرکار نے فرمایا۔ کب کیا مجھے بتاؤ؟ ایک دن نکاح، اچھا ایک بار نہیں ہوا، یہ ازواج مطہرات کی تعداد مجموعی طور پہ 11 ہے۔ ان میں سے کتنی ایسی ازواج مطہرات ہیں جس کا آپ نے باقاعدہ طور پر ولیمہ فرمایا، جس میں باقاعدہ آپ نے ولیمہ فرمایا؟ تو ولیمہ کب کیا؟ حدیث مبارکہ اٹھا کر کے دیکھو، سرکار نے ولیمہ کب کیا؟ کیا سرکار نے ایسا کیا کہ آج دوپہر میں نکاح کر لیا، شام کو ولیمہ کر دیا، مغرب بعد نکاح کیا، عشاء کے بعد ولیمہ کر دیا؟ کیا سرکار نے ایسا کیا؟ ظہر کے بعد نکاح ہوا ہو اور عشاء کے بعد ولیمہ ہو گیا، کیا سرکار نے ایسا کیا؟
تو جب سرکار نے نہیں کیا تو ہم کون ہوتے اس کو کرنے والے؟ عبادت وہی قابل قبول ہے جیسے سرکار نے کیا اسی طور پر کیا جائے، ورنہ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ میرے اعتبار سے یہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وقت بہت کم ہے، آپ کو کیا معلوم وقت کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ دنیا کے تماشوں میں وقت دیا کرتے ہیں، عبادت کے لیے بھی نہیں وقت دیا کرتے۔ ایک موبائل میں آپ گھنٹوں بیٹھ کر کے بات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ چیک کر سکتے ہیں، دنیا داری میں آدھا دن لگا سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ آپ 2 گھنٹہ مسجد میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آگے کیوں خطبہ جب ختم ہونے کو آتا ہے لوگوں کی کثرت مسجد میں داخل ہوا کرتی ہے؟ آخر یہ دنیا داری نہیں ہے؟ اور اس دنیا داری کے لیے آپ عذر کرتے ہیں کہ ہمارا تو وقت نہیں ہے۔ یقیناً یہ لفظ بولنا کہ وقت نہیں ہے، یہ اس کا نام عبادت نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے، کیونکہ جس کے لیے آپ وقت نکال رہے ہیں وہ گناہوں کا ذریعہ ہے، عبادت کا ذریعہ نہیں ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی حیات مبارکہ کو جو قبول کیا وہ کیسے قبول کیا؟ ویسے ہی قبول کیا جیسے کہ سرکار نے فرمایا، اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہ کی۔ آپ جانتے ہیں سرکار کے ظاہری وصال کے بعد قبائل عرب باغی ہو چکے تھے، بغاوت پھیل گئی تھی، ہر آدمی خود مختار ہو چکا تھا، ہر قبیلہ میں خود مختار ہو چکا تھا۔ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا، زکوٰۃ دینے سے منع کیا، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ کیسے لوگ تھے بتائیں آپ کو؟ جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ تھے جو حج کرنے کے لیے بھی تیار تھے، اسلام کے سارے ارکان پر عمل کر رہے تھے، لیکن کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا ان سے میں قتال کروں گا، جنگ کروں گا، ان سے میں جنگ کروں گا۔ اگر انہوں نے سرکار کے زمانے میں اگر جانور کی ایک رسی بھی دی ہو، اب انکار کریں گے تو میں اسے جنگ کروں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر بکری کا ایک بچہ بھی دیتے ہو اور اب نہیں دیں گے تو ابو بکر اسے قتال کرے گا، جنگ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ ان سے جنگ کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ آج یہ بہت بڑی دلیل ہے، لوگ بولتے ہیں کلمے کی بنیاد پر اکٹھا ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پر اکٹھا ہو، لیکن کون؟ جو تمام ارکان اسلام پر عمل کریں، نماز پڑھیں، پیغمبر کی شان میں گستاخی کریں، ان کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ کی شان میں گستاخی کریں، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں قبول کر لیا ہوتا کہ ٹھیک ہے ایک زکاتی کا تو معاملہ چھوڑا لو، باقی تو ساری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، لیکن نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابو بکر وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہو، آپ ان سے قتال کریں گے؟ کہا ہاں ہاں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ اس میں گھٹانے کی گنجائش ہے نہ بڑھانے کی گنجائش ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب 5 نمازیں ہیں تو 5 ہی نمازیں ہوں گی، 6ٹھی نماز فرض نہیں ہو سکتی۔ روزہ ہے تو اتنا ہی رہے گا، اب کوئی 1 مہینے نہیں 2 مہینے فرض روزے رکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح سے اگر 5 نمازیں فرض ہے تو 5 ہی رہیں گی، اب 4 نہیں ہو سکتی۔ 1 مہینہ روزہ فرض ہے تو 1 ہی مہینہ رہے گا، 15 دن نہیں ہو سکتے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو مکمل کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں عمر سن لو، میں قتال کروں گا اور اس وقت تک قتال کروں گا جب تک کہ وہ راہ راست پر نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب سنا کھڑے ہو گئے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ، یعنی دین کی جو صحیح سمجھ ہے وہ ان کو عطا فرما دی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ دین میں کمی بیشی مت کرو، دین جیسے تھا ویسے ہی رہے گا، اور
اور جیسے آیا تھا اسی سلامتی کے ساتھ کل بھی تھا، اسی سلامتی کے ساتھ آج بھی ہے، اسی سلامتی کے ساتھ کل بھی رہے گا۔ دنیا کو جو قانون بنانا ہے بنا لے، دنیا کا جو کچھ کرنا ہے کر لے، ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ آ جائیں، ہمیں اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر کے دیکھو، آپ جانتے ہیں سرکار کا جب انتقال ظاہری وصال ہوا، اس کے بعد قبائل عرب میں بغاوت ہو گئی تھی، میں نے ابھی عرض کیا تھا نا، قبائل عرب میں بغاوت ہو گئی تھی، اور صرف بغاوت ہی نہیں، بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں پر فوجیں اکٹھا کی جا رہی تھی کہ مدینہ پاک پر چڑھائی کی جائے۔ مسلمانوں کا ایک لشکر باقاعدہ طور پر دوسرے محاذ پر جانے کے لیے تیار تھا۔ سرکار کے آخری ایام میں سرکار نے تیار کرنے کا حکم دیا اور پھر آپ وصال فرما گئے۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے ابو بکر صدیق، ابھی حالات بڑے خراب ہیں، مسلمانوں کا لشکر، مسلمانوں کی فوج اگر باہر چلی جائے گی، اندر بغاوت ہوگی تو ہم کیسے نپٹ پائیں گے؟ آپ جانتے ہیں مومنانہ جواب ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں جس پیغمبر نے لشکر کو جانے کا فیصلہ کر دیا، اب ابو بکر ہرگز اسے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کے فیصلے پر ابو بکر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے جو فیصلہ فرما دیا کہ اس لشکر کو باہر ہی جانا ہے تو وہ باہر ہی جائے گا، اب اندر نہیں آئے گا۔ اب ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا ہو وہ ہو کر کے رہے گا۔ یہ ایمان کی قوت تھی، یہ ایمان کی قوت تھی۔ حالات دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین سے پھر گئے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان سنگین حالات میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، حالات کو مجبور کیا کہ مومنانہ شان کو قبول کرے اور اسلام کے لحاظ سے چلنا سیکھے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ بہت جلدی مسجدوں میں لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، کرونا آ گیا، بیماری آ گئی، بہت جلدی آپ نے فیصلہ کر لیا۔ کیوں کیا آپ نے فیصلہ؟ ہم سے مسئلے پوچھے گئے، کیا جماعت ساقط ہو گئی؟ کیا ان لوگوں کے اوپر جماعت نہیں ہے؟ بیماری دینا، شفا دینا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم اپنی مرضی سے بیمار پڑتے ہو، تم اپنی مرضی سے شفا یاب ہوتے ہو۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے فرمایا کہ مرض دینے والی ذات بھی وہی ہے اور شفا دینے والی بھی ذات وہی ہے۔ جب مرض دینے والی ذات وہ ہے، شفا دینے والی ذات وہ ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ مرض اور شفا میں اس کے خلاف فیصلہ کریں؟ انسان جب مجبور ہوتا ہے تو خانہ خدا میں آتا ہے، اسے اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دینی چاہیے، نہ یہ کہ خانہ خدا سے روکنا چاہیے۔ یہی وہ گھر ہے جس نے کل بھی تمہاری حفاظت کی تھی اور آج بھی کر رہا ہے، صبح قیامت تک کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قوم جب باغی ہو جاتی ہے، بکریاں جب اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، کتے اس وقت ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب قوم باغی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہوں کو مسلط فرمایا کرتا ہے۔ اب ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زندگی کا جو مشن تھا وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، ہم کل بھی مسلمان تھے، آج بھی مسلمان ہیں، صبح قیامت تک مسلمان رہیں گے۔ عبادت کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، صبح قیامت تک کرتے رہیں گے، اور ویسے ہی کریں گے جیسے کہ پیغمبر اسلام نے کر کے ہم کو دکھایا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آخری وصیت آپ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرماتے ہیں
تمہارے 2 بھائی اور تمہاری 2 بہنیں، تمہارے 2 بھائی اور تمہاری 2 بہنیں، میرا ترکہ یعنی میری جو وراثت ہے انہی میں 4 میں تقسیم ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تعجب ہوا، کیونکہ ان کی ایک ہی بہن تھی، ان کی ایک ہی بہن تھی۔ تو آپ نے تعجب سے پوچھا میری تو ایک ہی بہن ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، جو تمہاری سوتیلی ماں ہے ان کے پیٹ میں بھی ایک بہن جنم لے رہی ہے، ایک بہن جنم لے رہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپ سوچ کر کے بتاؤ، کوئی پیٹ میں موجود ہو تو پتہ اس زمانے میں کیسے چل پائے گا، جبکہ آج کے زمانے میں بھی پتہ نہیں چل پاتا، آج کے زمانے میں بھی پتہ نہیں چل پاتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب آنکھوں میں اللہ اپنا نور عطا فرما دیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی شے اس سے مخفی نہیں رہا کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم انتظار کرتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد انتظار کرتے رہے ہماری سوتیلی ماں کے سلسلے میں کہ تولد ہو، پیدائش ہو، پیدائش کے بعد دیکھیں کہ بابا نے جو کہا وہ سچ ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، پیدائش ہوئی تو وہی لڑکی پیدا ہوئی اور وہی بہن بہن کر کے پیدا ہوئی۔ مومن کی نگاہ سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، مومن کی نگاہ سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، بس یہ ہے کہ اس نگاہ میں خرافات کے بجائے اللہ کے نور کو سمایا جائے، اللہ کے نور کو اس میں سمایا جائے۔ آپ 7 جماعت الاخری آپ گھر میں تشریف لے گئے، غسل کیا، اس دن بہت زیادہ ٹھنڈک تھی، ٹھنڈک کا اثر ہوا اور پھر آپ بیمار پڑتے ہی چلے گئے اور 22 جماعت الاخری کو آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور انہی کے مشن، انہی کے نقش قدم پر مولا ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔